لگا رہے تھے تو یہ تبرک کے طور پہ لگا رہے تھے، نہ تطہر کے طور پہ کہ یہ ہمارا وضو ہے، تو وہ برکت کے طور پہ لگا رہے تھے، لہٰذا اس کو بھی یہ کہنا مشکل ہوگا کہ ماں مستعمل سے انہیں پاکی کی۔ فَيَتَمَسَّهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر رکعتین، 2 رکعتیں پڑھوائیں، والعصر رکعتین وبین یدی عنزہ، عنزہ نہیں کہنا ورنہ بکری ہو جائے گی۔ تو سامنے جو سترہ لگایا وہ کیا تھا؟ عنزہ، یعنی وہ چھوٹا نیزہ۔ وقال موسیٰ دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدر فیہ ماء، پھر اپنے ہاتھوں کو دھویا اور اپنے چہرے کو اسی کے اندر دھویا، اس میں کلی فرمائی۔ پھر فرمایا ابو موسیٰ بلال دونوں کو کہا کہ یہ پانی تم پیو اور اپنے چہروں پہ لگاؤ اور اپنے سینوں پہ لگاؤ۔ تو بہرحال یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہاتھوں چہرے کو اندر دھویا۔ اب اندر دھونے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ کو داخل کر کے پھر اعضاء کو باہر دھویا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اندر دھویا من اندر ہی ہاتھ داخل کیا اور جو بھی پانی ٹپک رہا تھا وہ اندر ہی گر رہا تھا، تو آگے دونوں کو یہ نہیں کہا کہ تم میرے اسی ماء مستعمل سے جا کر کے وضو کرو۔ بلال موسیٰ کو کہا پیو، تو پینے کا تعلق طہارت سے ہے، وضو کا تعلق طہوریت سے ہے۔ تو بات یہ کہ جو یہاں ثابت ہے اس میں ہمارا نزاع نہیں، جو محل نزاع ہے وہ یہاں ثابت نہیں، یہاں طہوریت کی بات نہیں یا پینے کی بات ہے۔ تو اس طرح مستعمل بھلی متقاطر من الماء پانی بھی ہو، کسی کے اعضاء سے ٹپک کر کے کہیں جمع ہو، آپ اس پانی کو پی سکتے ہیں، وہ پانی تو پاک ہے۔ اچھا جی یہ روایت محمود بن ربی صحابی صغار صحابہ کرام سے ہے، جو اس کی بات بالکل مشہور ہے، پہلے بھی عرض ہو چکی ہے۔ هو الذی مج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ، ان کے گھر جب تشریف لائے کنویں سے پانی لیا اور تھوڑا سا پانی پی کر کے باقی پانی منہ میں پھرا کر کے بچے کے منہ میں کلی جو ہے وہ لگائی، اور یہ چھوٹا بچہ تھا، پانی ان کے کنویں سے لیا، تو اس میں نہ کوئی استعمال ہے، نہ اس میں کوئی وضو کی بات ہے، نہ وضو کا بقیہ ہے، نہ پانی متقاطر من الماء ہے، لہٰذا اس سے یہ بات ثابت کرنا مشکل ہوگا کہ جو ہے کیا نام ہے کہ وہ ماء مستعمل تھا جس سے جو ہے وہ امام محمود بن ربی نے وضو کیا، ایسی بات اس سے تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہرحال وقال عروہ عن المسور وغیرہ، عروہ اسی کو بیان مسور اور دوسرے استادوں سے بیان کرتے ہیں، یصدق کل واحد من صاحبہ، ہر استاد دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، معنی الفاظ سب کے لگ بھگ ہیں۔ آگے یہ ہے کہ وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جب وضو فرماتے، قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، اس کے وضو کے پانی پر لڑنے کے قریب ہو جاتے کہ ہر کوئی لینے کی کوشش کرتا، لیکن اس میں بھی وہی بات ہے کہ یہ المتقاطر پانی ہے یا باقی فی الاناء ہے، تو دونوں احتمال ہیں، اور لینے کا بھی واضح نہیں کہ وہ لینا وضو کے لیے ہوتا یا تبرک کے لیے ہوتا۔ آگے باب بلا ترجمہ۔ باب الربيع قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن زياد قال سمعت سائر بن يزيد يقول ذهبت في قالته للنبي صلى الله عليه وسلم۔ یہ باب بلا ترجمہ اس کو کل فصل من الباب السابق ہے، اس کو کچھ باب سابق سے کچھ مناسبت بھی منوجن ہے، تھوڑی سی مغایرت بھی ہے۔ مناسبت بہ یہ طور ہے کہ وہ پانی جو پہلے باب گزرا ہے اس میں بھی فضل وضو کی بات ہے اور اس میں بھی فضل وضو کی بات ہے، لیکن تھوڑا یہ فرق ہے کہ وہ فضل الوضو بمعنی المتقاطر من الاعضاء ہے، اور یہ فضل وضو بمعنی باقی فی الاناء ہے، کہ یہ وہ فضل وضو ہے جو وضو کرنے کے بعد پانی جو برتن میں رہ گیا، یہ وہ فضل وضو ہے۔ پہلے باب میں فضل وضو وہ تھا کہ المتقاطر من الاعضاء کے معنی میں تھا، تو امام نے یہ باب بلا ترجمہ رکھ کر کے گویا بہت ایک علمی بات سمجھا دی کہ فضل وضو کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، گویا کہ پہلے باب کا پہلی معنی سے تعلق ہے، دوسرے باب کا دوسرے معنی سے تعلق ہے، کہ جو پانی یعنی باقی فی الاناء جو ہے بتا دیا کہ وہ بھی پاک ہے۔ روایت سے ثابت پہ طور کیا کہ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میری خالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں مجھے لے گئی، اس سے معلوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بزرگوں کے پاس اور اللہ والوں اور علماء صلحاء اتقیاء کے پاس لے جانا یہ سنت سے جو ہے نا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ فقالت یا رسول اللہ، یہ میرا بھانجا ہے،
اور یہ واقعہ یعنی اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہوئے میرے سر پر یوں ہاتھ گھمایا اور برکت کی دعا فرمائی، پھر بعد میں وضو کیا اور فشربت من وضوئہ، تو باقی فی الاناء جو پانی تھا وہ میں نے پی لیا۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ یہ وضو، یہ فضل وضو جو تھا وہ باقی فی الاناء کے معنی میں تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو کرنے کے بعد جو باقی پانی رہ جائے، اگر وہ پانی آدمی پیے تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ جیسے اس صحابی صاحب بن یزید اللہ کے نبی کے وضو کا بقیہ جو ہے وہ اس کو پیا تو یہ تکلیف تھی، اور پھر کہتے ہیں میں نے پی لیا، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ علاج کے طور پہ اس پانی کو پیا جا سکتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ وضو جو کرنے کے بعد ٹانکی میں جو پانی ہے یا لوٹے میں جو پانی ہے، ایک چلو لے کر کے کھڑے ہو کر کے آدمی 1-2 گھونٹ پی لے تو انشاءاللہ جس بیماری کی شفا کی نیت سے پیے گا تو انشاءاللہ اسے شفا مل جائے گی۔ یہ واحد پانی ہے جس کو کھڑے ہو کر کے پینے کی اجازت ہے، تو اس کو آدمی کھڑے ہو کر کے پی سکتا ہے۔ ثم كنت خلف ظہری، میں چھوٹا بچہ تھا، پیٹھ کی جانب چلا گیا، فنظرت الى خاتم النبوہ، تو پیچھے گدی کی جانب میں مجھے مہر نبوت دیکھنے میں آئی، بین قطع مونوں کے بیچ میں، مثل زر الحجلہ۔ یہ جو لفظ ہے زر ہے یا رز الحجلہ، پھر حجلہ کے 2 معنی ہیں۔ ایک حجلہ کی معنی آتی ہے کہ پرانے زمانے میں جب شادی کا پروگرام ہوتا تو پھر یہ ہے کہ دلہا دلہن کو جو ہے ایک جگہ بنا کے دیتے، ایک خیمہ نما ہوتا، ہر طرف سے جو ہے وہ ایک پردہ اور کپڑا اور چادر ہوتی، اور پھر ایک طرف سے دروازہ جس کو بڑے بڑے موٹے موٹے بٹن ہوتے، اور پھر یہ ہے کہ بھئی دلہا دلہن وہ اسی بٹن کھول کے اندر چلے جائیں۔ تو بہرحال یہ ان کے لیے انتظام کیا جاتا تھا، اس کو عربی زبان میں حجلہ کہا جاتا ہے۔ آج کل دور کچھ مختلف ہے، اب تو کمرے ہیں، اے سی ہیں، بڑے بڑے انتظامات ہیں، سادے دور میں ایسا کیا جاتا تھا تو اس کے موٹے موٹے بٹن ہوتے۔ تو یہ جو حجلہ یعنی وہ دلہا دلہن کا بیت صغیر، یہ بیت صغیر کے بٹن کی مقدار وہ مہر نبوت اتنی سائز کی تھی جتنی سائز کس کی ہوتی ہے؟ بٹن کی ہوتی ہے۔ اور یہ تو پھر وہ گوشت کا ایک اس طرح لوتھڑا یا یوں کہو کہ بالوں کی حیت ایسی لگتی تھی جس طرح وہ بٹن ہے، اور اس میں جو ہے یعنی محمد الرسول اللہ معلوم ہوتا تھا۔ اور پھر یہ رز الحجلہ کے ایک اور معنی بھی ہے، زر نہ کہو رز کہو، رز یا رز کہو، رز الحجلہ۔ تو حجلہ ایک پرندہ ہے، ایک مرغی جتنا ہے، یہ مرغ ہے نا، مرغی جتنا ہوتا ہے، گھروں میں لوگ زینت کے طور پر ان کو پالتے ہیں، رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چکور۔ تو چکور جو ہے نا وہ پرندہ اسی کا